زیادہ تر لوگوں کی یہ عجیب عادت ہوتی ہے کہ جب بھی یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں یا بہت زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں تو یہ باتھ روم میں خود کو بند کر کے زور زور سے رونے لگتے ہیں۔ اکثر ڈراموں اور فلموں میں بھی ایسے سینز دیکھنے کو ملتے ہیں، اور شاید یہ اسی کا اثر ہو کہ ہمارے معاشرے میں بھی آج کل یہی ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے وہ پرسکون ہو جاتے ہیں اور ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن یہ لوگ باتھ روم یا ٹوائلٹ میں اس خطرناک چیز کو نہیں دیکھتے جس کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے کہ شیطان اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ تر شیاطین کہاں رہتے ہیں؟ ٹوائلٹ اور گندگی والی جگہ ان شیاطین کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہیں، لیکن یہ جاننے کے باوجود بہت سارے لوگ باتھ روم اور ٹوائلٹ میں زیادہ دیر بیٹھے رہتے ہیں یا پھر روتے رہتے ہیں، اس بات کو جانتے ہوئے بھی کہ وہاں موجود شیاطین ان کو بری طرح سے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو شاید نہیں معلوم کہ باتھ روم میں ایک انسان جب روتا ہے یا گنگناتا ہے یا پھر زیادہ دیر شیشے میں خود کو دیکھتا ہے تو یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ یہ شیاطین ایک انسان کی ان کیفیات کا فائدہ اٹھا کر اسے شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ نقصان جسمانی بھی ہو سکتا ہے اور نفسیاتی بھی۔ پہلے زمانوں میں لوگ گھروں میں باتھ روم نہیں بنایا کرتے تھے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بدلتے گئے اور سہولیات کے عادی ہو گئے۔ چنانچہ پہلے گھروں کے ساتھ باتھ روم بنانے کا رواج ہوتا، پھر یہ گھر کے اندر آ گئے، اور اب تو یہ حال ہے کہ ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم ہر گھر کی ضرورت بن گیا ہے۔ یہ اٹیچ باتھ روم سہولت کے ساتھ ساتھ ان خبیث جنوں کو بھی گھروں میں لے آئے ہیں جن کی یہ پسندیدہ جگہ ہے، اور اسی وجہ سے گھروں میں بیماریوں، پریشانیوں اور لڑائی جھگڑوں میں اضافہ ہوا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قضائے حاجت کی یہ جگہ جن اور شیاطین کے موجود رہنے کی جگہ ہیں۔ جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں جائے تو یہ دعا پڑھے، یعنی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ناپاک جن مردوں اور ناپاک جن عورتوں سے۔ اس دعا کے مطلب سے ظاہر ہوتا ہے کہ باتھ روم میں جن وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی نجس اور ناپاک جن۔ یہ چیزیں انسان کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرتی، اس لیے باتھ روم میں جانے سے پہلے دعا پڑھنے کا حکم ہے تاکہ ہم اللہ کی پناہ میں آ سکیں۔ اس کے علاوہ باتھ روم کی صفائی ستھرائی پر کبھی بھی سمجھوتا مت کریں۔ رات سونے سے پہلے باتھ روم کی اچھی طرح صفائی کر کے سوئیں۔ دوسری اہم بات کہ باتھ روم میں ننگے سر نہیں جانا چاہیے، یہ چیز بھی خواتین کو روحانی طور پر کمزور کرتی ہے۔ باتھ روم داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں اندر رکھنا اور باہر آتے وقت دایاں پاؤں باہر نکالنا چاہیے تاکہ ہم روحانی طور پر مضبوط ہو سکیں۔ تیسری اہم بات کہ باتھ روم میں کبھی بھی کپڑے مت لٹکائیں، کیونکہ باتھ روم میں ایک رات تک لٹکے رہنے والے کپڑوں میں جتنی نیگیٹو شعاعیں بھر جاتی ہیں تو اس کا خاتمہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کا ازالہ اگر کرنا بھی چاہے تو کم از کم 72 گھنٹوں تک ان کپڑوں کو دھوپ میں رکھیں، اس لیے میلے کپڑوں کو کبھی بھی باتھ روم میں مت رکھیں۔ چوتھی اہم بات باتھ روم کا دروازہ کھلا رکھنے سے متعلق ہے، اور یہ انسان کے حفاظتی امور میں سے ہے کہ وہ باتھ روم کا دروازہ بند رکھیں، کبھی بھی کھلا مت چھوڑیں۔ باتھ روم سے منفی شعاعیں اور ناپاک جن اور جینیوں کو باہر آنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ پورے گھر میں پھیل کر بیماری، نحوست اور ڈپریشن پھیلاتی ہے۔ پانچویں اہم بات کہ باتھ روم میں کبھی بھی جا کر روئیں مت۔ رونے کی حالت میں انسان جذباتی طور پر کمزور ہوتا ہے، اور اسی حالت میں جب آپ باتھ روم میں ہوں تو جنات وغیرہ کو آپ کے جسم میں داخل ہونے کا بھرپور موقع مل جاتا ہے۔ عموماً نوجوان نسل اپنے دل کا غبار باتھ روم جا کر نکالتے ہیں، جو کہ انتہائی مضر ہے۔ باتھ روم جا کر گفتگو کرنا یا رونا شادی کی تاخیر اور رزق کی تنگی کا باعث بنتا ہے۔ مشکلات مستقل طور پر ڈیرا ڈال دیتی ہیں۔ اس عمل سے تشنج اور مرگی جیسی بیماریاں تک حملہ آور ہوتی ہیں۔ باتھ روم میں کبھی بھی خوشبوئیں، عطر وغیرہ نہ رکھیں، اور نہ ہی ان چیزوں کا استعمال باتھ روم میں کیجیے۔ اپنے گھر میں وقتاً فوقتاً کھڑکیاں کھول دیا کریں
اور ہر دوسرے تیسرے دن سورہ بقرہ کی تلاوت لگائیے۔ اس عمل سے آپ اپنے اندر ایک مثبت توانائی اور بہتری محسوس کریں گے۔ گھر میں زیادہ آئینے لٹکانا بھی روحانی طور پر درست نہیں۔ اسی طرح جس جگہ سے کوئی اٹھ کر گیا ہو اس جگہ پر بیٹھنے سے گریز کریں۔ صبح و شام کی دعاؤں کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں۔ عورتیں اپنے بالوں کو کبھی بھی کاٹے بغیر اور بسم اللہ پڑھے بغیر مت پینکیں، کیونکہ آج بھی گاؤں وغیرہ میں عورتیں اپنے بال سر عام نہیں پینکتی بلکہ مٹی میں دباتی ہیں، کیونکہ ان بالوں پر شیاطین جادو وغیرہ کر کے نقصان پہنچاتے ہیں۔ رات کو مسنون دعائیں پڑھیں اور آیت الکرسی سے پہلے سورہ ملک پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ یہ نہ صرف عذاب قبر سے نجات کا سبب ہے بلکہ انسان کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گی۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں، اس سے شیاطین گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ یہ باتھ روم استعمال کی حفاظتی تدابیر ہیں جو علماء و صالحین نے بتائی ہیں۔ ان پر عمل پیرا ہونے سے ڈپریشن، بیماری، نحوست اور روحانی کمزوری سے بچا جا سکتا ہے۔ آج کے دور میں چونکہ باتھ روم کو تو گھر سے باہر منتقل کرنا ممکن نہیں، اس لیے مسنون دعاؤں کے اہتمام سے ان خبیث جنوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو تمام شر سے محفوظ رکھے، آمین۔